أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلؤوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. اے ایمان والو، عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور خوشنودی مولا کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، گو وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہو یا اپنے ماں باپ کے یا رشتہ داروں عزیزوں کے۔ وہ شخص اگر امیر ہو تو اور فقیر ہو تو دونوں کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے، اس لیے تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف نہ چھوڑ دینا، اور اگر تم نے کچ بیانی کی یا پہلو تہی کی تو جان لو کہ جو کچھ تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری ہے اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل فرمائی گئی ہیں ایمان لاؤ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اور اس کے فرشتوں سے اور اس کی کتابوں سے اور اس کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے کفر کرے، وہ تو بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور پھر گئے، پھر ایمان لا کر پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھ گئے، اللہ تعالیٰ یقیناً انہیں نہ بخشے گا اور نہ انہیں راہ ہدایت سمجھائے گا۔ منافقین کو اس امر کو پہنچا دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب یقینی ہے، جن کی حالت یہ ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے پھرتے ہیں۔ کیا ان کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ عزت تو ساری کے ساری اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے، اور اللہ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے کہ تم جب کسی مجلس والوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے اور مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجمع میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور باتیں نہ کرنے لگیں، ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمام کافروں اور سب منافقین کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 135 سے آیت نمبر 140۔ محترم حاضرین،
قرآن مجید کی حقانیت دیکھیے اور اسلام کی عدل کی رواداری کہ قرآن مجید نے عدل کے تعلق سے کتنا اہم حکم نازل فرمایا، اور یہ اسلام کی خوبی ہے۔ یہاں تک کہ جب غیر مسلموں نے اس آیت کو پڑھا تو حیران رہ گئے کہ اسلام میں عدل کے تعلق سے پیمانہ اتنا شاندار ہے۔ اللہ نے کیا حکم دیا؟ کونوا قوامین بالقسط، کہ خوب سختی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ عدل کے قائم کرنے والے بنو۔ اب اگر اس چیز کو وسیع معنی میں دیکھا جائے تو معنی بہت وسیع ہے۔ سب سے بڑا عدل یہ ہے جو معبود برحق ہے اسی کو مانا جائے، یعنی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، یہ سب سے بڑا انصاف ہے۔ اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کو عبادت کے لائق سمجھا جائے، رسول کا جو مقام ہے اس کو سمجھا جائے، اور رسول کے مقام کے پر کسی دوسرے کو نہ آنے دیا جائے۔ یہ بہت بڑی بے انصافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے پر کسی اور کو فائز کیا جائے۔ جس طرح نبی کی اطاعت و فرما برداری آپ کی بات کو تسلیم کیا جاتا ہے، اس طرح کسی اور کی بات کو تسلیم کیا جائے، یہ ناانصافی ہے۔ اور اللہ ہمیں کہتا ہے عدل کا خوب اہتمام کرنے والے بنو۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ قرآن مجید نے کہا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، گرچہ اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، یعنی جہاں پر تمہیں لگتا ہے کہ سچی گواہی دینے کے بعد، سچ بولنے کے بعد تمہارے اپنے خلاف ایکشن ہوگا یا تم قانون کی زد میں آ جاؤ گے، تو وہاں پر بھی تمہیں سچ ہی بولنا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر انصاف کیا ہو سکتا ہے؟ آدمی اپنے خلاف سچ بولے، یعنی جس سے اس کی ذات کو نقصان پہنچنے والا ہو اور اسے نقصان پہنچنے والا ہو۔ اس کے بعد قرآن نے کہا اوی الوالدین، یا تمہارے ماں باپ کے خلاف۔ اب یہ بات تو طے ہے کہ جو اپنی ذات کے خلاف سچ بول سکتا ہے، انصاف کی بات کر سکتا ہے، تو وہ یقینی طور کے پر اپنے ماں باپ کے تعلق سے بھی حق کی بات کرے گا، انصاف کی بات کرے گا، گرچہ اس کے ماں باپ کو انصاف کی بنیاد کے پر نقصان پہنچنے والا ہو۔ اس کے بعد والاقربین، چاہے تمہارے قریبی رشتہ داروں۔ سب سے پہلے قرآن مجید نے اپنی ذات کا تذکرہ کیا، اس کے بعد جو قریبی رشتہ داروں میں سب سے پہلا رشتہ ہوتا ہے ماں باپ کا، ان کا تذکرہ کیا گیا، اور اس کے بعد دیگر رشتہ داروں کا۔ یہ انصاف کے تعلق سے قرآن مجید کے اسٹیپس ہیں، ترتیب ہے۔ اپنی ذات کے خلاف ہو یا اپنے ماں باپ کے خلاف ہو یا تو پھر اپنے قریبی رشتہ داروں کے خلاف۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ تمام عدلیہ میں، کورٹ کے اندر سنہرے حرفوں کے ساتھ لکھ دینا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کو قائم کرنے کے تعلق سے جو بات کہی کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے، اگر میری بیٹی لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرے میں اس کے ہاتھ کو کاٹ دوں گا۔ یہ ہے انصاف کہ اگر اپنی لخت جگر ہے، اپنی بیٹی، اپنی اولاد بھی ہے، تو انصاف کو قائم کیا جائے گا، عدل کو قائم کیا جائے گا، وہاں قریبی رشتہ نہیں دیکھا جائے گا۔ آج ہمارے یہاں بہت بڑا المیہ یہی ہے کہ ہم اپنے قریبی رشتوں کو دیکھتے ہیں، دوست و احباب کو دیکھتے ہیں، تعلقات کو دیکھتے ہیں، مفادات کو دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اور عدل کو نہیں دیکھتے، جس کی بنیاد کے پر ظلم کو بڑھاوا ملتا ہے، اور ظلم کی بنیاد کے پر ناانصافیاں ہوتی ہیں، جس سے سماج اور معاشرے کے اندر بہت ساری برائیاں اور بہت سارے جرائم کا ارتکاب بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب قرآن مجید نے یہ بھی کہا اِن یکن غنیا او فقیرا، کہ اگر وہ مالدار ہو یا محتاج ہو۔ مالدار تو سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص مالدار ہے اور ہم اس کے تعلق سے گواہی کو چھپا لے کر جاتے ہیں یا اس کے خلاف گواہی نہیں دیتے تو اس سے ہم کو مالی فائدہ ہوگا، وہ ہم کو فائدہ پہنچائے گا، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن فقیر کے تعلق سے، محتاج کے تعلق سے آخر کیا بات ہے؟ محتاج کا مسئلہ یہ ہے کہ محتاج کے پر، فقیر کے پر رحم کھا کر کہ اگر ہم اس کے خلاف گواہی دے دیں گے اور اس کے پر قانون لاگو ہو جائے گا، سزا نافذ ہو جائے گی، بیچارہ پہلے سے غریب ہے، پہلے سے فقیر ہے، اب اگر اس کو مزید سزا دی جاتی ہے، یا تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی بیمار ہے
اور بیمار ہونے کی وجہ سے اگر اس کے اوپر سزا نافذ کر دی جاتی ہے تو اس کی بیماری میں اور اضافہ ہو جائے گا، یعنی رحم کھا کر، ترس کھا کر اس کے تعلق سے گواہی نہ دیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، چاہے مالدار ہو، فقیر ہو، محتاج ہو، کوئی بھی ہو، تمہیں حق کی گواہی، انصاف کی گواہی دینے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ فاللہ اولیٰ بہما، اللہ ان لوگوں سے کہیں زیادہ حق رکھتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں کہ اللہ ہم سے باز پرس کرے گا، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے گواہی دیں۔ فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، اور اس لیے کہ تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف کو نہ چھوڑ دینا، اور اگر تم نے کج بیانی کی یا پہلو تہی کی تو جان لو کہ جو کچھ تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اب یہاں گواہیوں کے اندر بھی جھول پیدا کیا جاتا ہے۔ پہلی شکل یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جتنا دیکھا ہے یا جتنا آپ کے علم میں ہے، آپ کی گواہی میں ہے، آپ اس میں سے کچھ اہم چیزوں کو چھپا لیں، نہ بیان کریں، جس سے مقدمہ ہلکا ہو جائے، کیس کمزور پڑ جائے اور مجرم کو سزا نہ ملے۔ یا آپ کو تمام چیزوں کے بارے میں اچھی طرح خبر ہے، واقعات کا مکمل طریقے سے علم ہے، لیکن واقعات کی ترتیب کو اس انداز سے بیان کرے کہ واقعے کے پر ایسا اثر پڑے کہ وہ کمزور پڑ جائے اور کیس کے اندر کسی بھی طریقے سے جھول پیدا ہو جائے اور مجرم کو جتنی قرار واقعی سزا ملنی چاہیے نہ مل سکے۔ تو یہ دونوں چیزوں کو قرآن مجید نے بیان کیا کہ نہ تو آپ حق کو چھپائیں گے، یعنی جتنا آپ کو علم ہے وہ تمام چیزوں کو بیان کرنا ہوگا، اور ترتیب کا بھی خاص خیال رکھا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ واقعات جس طریقے سے پیش آئے ہیں آپ اس کو بیان کرنے میں آگے پیچھے کر دیں، جس کی وجہ سے کیس کے معاملات کو کمزور کیا جا سکے۔ قرآن نے کہا کہ اس طرح بھی گواہی نہیں دینا ہے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹی گواہی یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے اور اسے بڑے گناہوں میں شامل کیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جھوٹی گواہی دینے کی وجہ سے جس آدمی کو حق ملنا چاہیے، انصاف ملنا چاہیے، وہ محروم ہو جاتا ہے، اور جو محروم ہونا چاہیے اس کو مل جاتا ہے، اور یہ تمام چیزیں چلتی ہیں گواہیوں کی بنیاد پر۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی کے تعلق سے بہت سخت حکم دیا۔ نیز قرآن مجید نے حق کی گواہی، انصاف کی گواہی، انصاف کو قائم کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا عن الکبائر، بڑے بڑے گناہوں کے تعلق سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے گناہوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس، اور ناحق کسی کو قتل کرنا، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، کسی کو بھی ناحق قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس طرح جو معاملات ہمارے سامنے پیش آتے ہیں، چاہے آپ پہلگام کی بات کیجئے یا اس طرح کے دہشت گردانہ حملے، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ کیوں نہیں دیتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر اس طرح اجازت دے دی جائے کہ ہر کوئی اپنی مرضی اور اپنے ہاتھ میں قانون کو رکھتے ہوئے فیصلہ کرے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ زمین کے پر بڑا فساد برپا ہوگا۔ ہر آدمی کو لگے گا کہ فلاں آدمی مجرم ہے، سزا دے گا، حالانکہ مجرم ہے کہ نہیں ہے اسے عدالت میں ثابت کیا جاتا ہے۔ تمام گواہیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انصاف کی بنیاد کے پر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ہر آدمی کو قانون کو، انصاف کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لینا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بڑے سخت احکامات بیان کیے کہ وقتل النفس، کہ ناحق کسی کو قتل کرنا، اور چوتھے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وشہادۃ الزور، کس جھوٹی گواہی دینا۔ یہ بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں داخل ہے کہ جھوٹی گواہی کی بنیاد کے پر حقدار حق سے محروم ہو جاتا ہے، جس کو نہیں ملنا چاہیے اس کو مال مل جاتا ہے، اس کو وہ چیز مل جاتی ہے جو اسے نہیں ملنے والی تھی، جس کا حق نہیں تھا۔ تو یہ انصاف ہے، انصاف کی بنیاد کے پر آسمان و زمین یہ تمام چیزیں قائم ہیں۔ اب آگے قرآن مجید نے ایمانیات کا تذکرہ کیا اور ایمان کو دو جگہ استعمال کیا۔ قرآن نے پہلے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس کے بعد قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ آمنوا باللہ، ایمان لے کر آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ اہل ایمان کو ہی مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے کر آؤ، مسلمانوں کو ہی کہا جا رہا ہے کہ اسلام لے کر آ جاؤ۔ ایسا کیا ہے؟ تو دیکھیے
ایک بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ ایک شخص جو زبانی طور کے پر ایمان لاتا ہے کہ میں اللہ پر، رسول کے پر، تمام چیزوں پر ایمان لاتا ہوں، یہ اس نے زبانی طور کے پر کہا تو ٹھیک ہے، آپ اس کو زبانی طور کے پر کہنے کے بعد مومن ہو گئے، ایمان والے ہو گئے، لیکن ان تمام چیزوں کے تقاضوں کو پورا کرنا، اللہ پر کیسے ایمان رکھنا چاہیے، رسول کے پر کیسے رکھنا چاہیے، کتابوں پر، فرشتوں کے پر، آخرت کے دن کے پر، تقدیر کے پر، قیامت کے دن کے پر، تو ان تمام چیزوں کا علم حاصل کرنا اور علم حاصل کرنے کے بعد اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ ہے دراصل ایمان کا حق ادا کرنا۔ ایک ہوتا ہے زبانی طور کے پر ایمان لانا، اور دوسرا ہے کہ ایمان کے تمام تر علوم کو حاصل کرنے کے بعد اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنا۔ تو قرآن مجید نے یہاں پر وہی بات کہی کہ اے ایمان والو، ایمان لے کر آؤ۔ کس کے پر ایمان لے کر آؤ؟ اللہ پر، رسول کے پر، کتاب پر، اور ان کتابوں پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کی گئی ہے۔ قرآن نے یہاں پر کتنی چیزوں کا مطالبہ کیا؟ اللہ پر ایمان کا، رسول کے پر ایمان کا، کتابوں کے پر ایمان کا، 3 چیزوں کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے ایمانیات میں سے۔ حالانکہ ایمانیات میں 6 چیزیں داخل ہیں، جیسا کہ حدیث جبرائیل جو بڑی تفصیل کے ساتھ ایمان اور اسلام کے بارے میں بیان کرتی ہے، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے تعلق سے 6 چیزوں کا تذکرہ کیا، اور ان 6 چیزوں کے پر ہر مومن کو ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اگر 6 میں سے کسی ایک کو نہیں مانتا تو مومن نہیں ہوگا، جب تک کہ وہ ان تمام 6 چیزوں کو تسلیم کرے جیسا کہ اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیا کہا تھا؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ تم ایمان لے کر آؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں کے پر، اس لیے کہ رسول اس کے فرشتوں پر، اس لیے کہ فرشتہ ہی کتاب کو نازل کرنے اور رسولوں تک احکامات کو پہنچانے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی فرشتے کے پر ایمان نہیں رکھتا تو نہ وہ کتاب پر ایمان رکھنے والا ہے، نہ اللہ کے پر، نہ رسولوں کے پر، اس لیے کہ فرشتوں کے واسطے سے ہی تمام تر شرعی احکامات نازل کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ پر، فرشتوں کے پر، اس کی نازل کردہ کتاب، اور نازل کردہ کتابوں میں وہ کتاب جو ہمارے لیے نازل ہوئی یعنی قرآن مجید، اور اس سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان تمام کتابوں کے پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اب ایک بات یہاں یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن سے پہلے جتنی کتابیں ہیں اس کے پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فلاں نبی کے پر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل کی، حضرت داؤد کے پر زبور نازل کی، حضرت ابراہیم کو صحف عطا کیے گئے، صحیفے۔ تو جو بتایا گیا ہے ہم ویسے مانیں گے۔ اب مانیں گے لیکن اس کے اندر جو احکامات ہیں وہ ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہیں، یعنی ہم اس کے مطابق عمل نہیں کریں گے۔ یہ ان لوگوں کے دور کے حساب سے تھا جو ان کی شریعت تھی، ان کے احکامات تھے، ان کے اپنے دور کے لیے، ان کی اپنی امت کے لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کتاب نازل کی، ہمارے لیے جو نازل کی وہ قرآن مجید ہے۔ ایمان سب کے پر ہوگا لیکن عمل قرآن مجید کے پر ہوگا، قرآن کی تشریحات یعنی احادیث نبویہ کے پر ہوگا۔ یہ فرق ہے۔ اگر آج کوئی آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تورات کے پر ایمان لاتا ہوں اور اس کے پر ایمان لانے کے بعد جتنے احکامات تورات کے اندر دیے گئے میں اس کے مطابق عمل کروں گا، قرآن مجید کے پر عمل نہیں کروں گا، تو حقیقت میں وہ کافر ہے۔ اس لیے کہ ہم سے قرآن کے احکامات کو ماننے کا مطالبہ کیا گیا ہے، تو تورات کے نہیں، تورات کے احکامات کو، انجیل کے احکامات کو ماننا ہے، لیکن وہ ہمارے دور کے لیے نہیں ہے، وہ ہمارے زمانے کے لیے قابل عمل نہیں ہے۔ اور اس ضمن میں دارمی کی بڑی مشہور روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات لا کر پڑھنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شدید ناراض ہوئے، اور حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ عمر تمہیں گم کرنے والی یا گم پائے، کیا تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے ہو کہ غصے کے مارے کیسا چہرہ بدل گیا ہے؟ اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے تورات کو پڑھنا بند کر دیا اور کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ میں اللہ کے رب ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کیا کہا؟
والذی نفسی بیدہ لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل ولو کان حیا لادرک نبوتی فاتبعنی۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر تمہارے درمیان آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرنے لگ جاؤ، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی صاحب شریعت ہیں، وہ اپنی بات لوگوں کو نہیں منواتے تھے، وہی بات ان لوگوں کے سامنے پیش کرتے جو اللہ نے تورات کے اندر نازل کی ہیں، اپنی بات کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتے۔ لیکن آپ نے کیا کہا؟ اگر تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے لگ جاؤ تو صحیح راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ سوچئے کہ آپ کے مقابلے میں ایک نبی نہیں چل سکتا، بنی اسرائیل کے صاحب العظیمت نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کی شریعت، آپ کی باتوں کے مقابلے میں کسی امام، پیر، ولی، بزرگوں کی کیا وقت رہ جاتی ہے؟ آج جو مسلمان حدیث کے مقابلے میں اپنے امام کے قول کو پیش کرتے ہیں، اپنے مسلک کو پیش کرتے ہیں، اپنی باتوں کو پیش کرتے ہیں، اتنے سارے لوگ کہہ رہے ہیں، اتنے سارے علماء کہہ رہے ہیں، یہ سب غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جب بنی اسرائیل کے ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں چل سکتے تو پھر کسی اور کی کیا مجال ہے؟ اور آپ نے کیا کہا؟ وَلَوْ كَانَ حَيًّا، اور اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے، وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي، اور میری نبوت کے زمانے کو پا لیتے، لَاتَّبَعَنِي، تو میری ہی پیروی کرتے۔ کتنے واضح طور کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور اپنی اتباع کی اہمیت کو بتایا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جب تاج رسالت رکھا گیا، آپ کو نبی بنایا گیا، قرآن مجید نازل ہوا، اب وہاں سے آپ کا دور شروع ہوگا، اب اس کے بعد کسی اور کی بات نہیں چلے گی، چاہے وہ تورات ہو، انجیل ہو، کوئی بھی کتاب ہو، کوئی بھی نبی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے شروع ہونے کے بعد اب کسی اور نبی کا دور نہیں چلے گا، اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ قیامت تک ہے، کسی اور نبی کی بات یہاں پر نہیں لائی جائے گی۔ تو کوئی اور نبی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نہیں چل سکتا تو پھر کسی امام یا پیر ولی کو اہمیت دینا کیا معنی رکھتا ہے؟ بہت بڑی بدنصیبی مسلمانوں کی ہے۔ تو یہ 6 چیزیں ہیں، اللہ پر، فرشتوں کے پر، اللہ کی نازل کردہ تمام کتابوں کے پر، رسولوں کے پر، آخرت کے دن کے پر، اور تقدیر کے اچھے یا برے ہونے پر، جو بھی تقدیر ہو ان تمام چیزوں کے پر ہمارا ایمان ہو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا اس کے آگے؟ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، اگر کوئی اللہ کے ساتھ کفر کرے، یا اس کے فرشتوں، یا اس کی کتابوں، یا آخرت کے دن پر ایمان رکھنے کے بارے میں کسی قسم کا جھول پیدا کرے، کفر کرے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو اسے جان لینا چاہیے کہ وہ بہت دور کی گمراہی میں چلا گیا۔ اب یہاں کفر، کسی بھی چیز کا آپ انکار کریں، چاہے اللہ کا انکار کریں، چاہے کتابوں میں سے کسی ایک کتاب کا، جتنی کتابیں اللہ نے نازل کی تمام پر ہمارا ایمان ہوگا۔ اگر کوئی آج کے زمانے میں کہتا ہے کہ نہیں میں تورات کو نہیں مانتا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا، کافر ہے۔ کیوں؟ اس لیے قرآن مجید میں جا بجا تورات کے بارے میں بھی حکم دیا گیا کہ تورات کو تمہیں ماننا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات کو نازل کیا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ اس کے احکامات کے مطابق ابھی عمل نہیں ہوگا، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے تورات کو نازل کیا، زبور کو نازل کیا، انجیل کو نازل کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کر انبیاء کو صحیفے عطا کیے، سب پر ایمان ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی نہیں مانتا ہے، کافر ہے۔ تمام کتابوں کے پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، تمام فرشتوں پر اسی طرح۔ کسی ایک فرشتے کا انکار بھی آدمی کو کافر بنائے گا، چاہے آپ حضرت جبرائیل کو نہ مانیں، حضرت میکائیل کو نہ مانیں، حضرت اسرافیل کو، ملک الموت کو، کسی بھی ایک فرشتے کو اگر آپ انکار کریں گے تو آپ کافر ہو جائیں گے۔ یہ ایمانیات کا معاملہ ہے، ہر مسلمان کو جاننا چاہیے کہ ایمان کے تقاضے کیا ہیں۔ اور اسی طرح تمام رسولوں کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لا کر ہم آپ کے امتی بن گئے، آپ کی اتباع کرنا ہمارا فریضہ، ہماری ذمہ داری ہے، لیکن تمام نبیوں کو ماننا بھی ضروری ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ تمام انبیاء، تمام رسول ایمان کس کے پر لے آتے ہیں؟ اللہ پر، اس کی نازل کردہ کتابوں پر اور تمام رسولوں کے پر۔ یہ ایمانیات کا حصہ ہے۔
کہیں پر کسی ایک جگہ پر بھی جھول نہیں ہونا چاہیے، انکار نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ایک جگہ کا انکار تمام کے تمام کا انکار لازم ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی کوئی بندہ کفر کرتا ہے تو بہت دور کی گمراہی میں نکل گیا۔ اب یہاں ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے اگر کوئی مسلمان ہو گیا، مسلمان ہونے کے بعد وہ کفر کرتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں مسئلہ چل رہا ہے کہ ہماری بچیاں اسلام سے نکلتی جا رہی ہیں، آئے دن خبریں آ رہی ہیں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آئے دن کی خبریں کہ فلاں اسٹیٹ کے اندر، فلاں شہر کے اندر مسلمان بچیاں، یہ باقاعدہ غیروں کے ساتھ تعلقات، اور یہ پوری لابی چل رہی ہے، منظم طریقے سے پلاننگ کے ساتھ ہماری بچیوں کو گمراہ کرنے، مرتد کرنے کے لیے پلاننگ اور منصوبہ بندی کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے، لیکن مسلمان ہوش کے ناخن نہیں لے رہے ہیں۔ آج ہم وقف کی باتیں کرتے ہیں، فلاں کی باتیں کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے اپنی بچیوں کے لیے ایک محفوظ درسگاہ کا انتظام کیا؟ نہیں کیا۔ ایک شہر مل کر کیا ایک بہترین یونیورسٹی نہیں قائم کر سکتا ہے، کالج قائم نہیں کر سکتا، جہاں ہماری بچیوں کو محفوظ انداز میں پردے کے اندر اسلامی تعلیم، عصری تعلیم، تمام چیزوں کو دیا جا سکے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ صرف باتیں کرنے، نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوگا، عملی اقدامات، منصوبے بنائیے، پلاننگ کیجئے گا۔ آج ایک دیکھیے مثال کے طور پر یہ یولا شہر ہے، اب مسلمانوں کی آبادی یوں پکڑ لیجئے کہ 50,000 ہے، 50,000 آبادی میں اگر ہر مسلمان 1 روپے روزانہ دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ ہم 50,000 روپے اپنی قوم کے مستقبل کے لیے اور ان کے فیوچر کے لیے، اچھے ہاسپٹل کے لیے اور اچھے کالجز، اسکولوں کے لیے لگا رہے ہیں، تو ایک مہینے کے اندر کتنی بڑی رقم جمع ہوتی ہے۔ یہ ایک آسان نسخہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہر کوئی اگر اپنے طور کے پر 1 روپے فی فرد ادا کرنے لگ جائے تو صرف ایک مہینے کے اندر ہمارے پاس 15 لاکھ روپے جمع ہوں گے، اور سال بھر کا اندازہ لگائیے کہ سال بھر کے اندر ہم ایک اچھا ہاسپٹل اور ایک اچھی اسکول، کالج، یونیورسٹی تک بنا سکتے ہیں۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم فضول کاموں کے پر، یعنی جس سے ہماری صحت کو نقصان ہوتا ہے، جس سے شرعی احکامات کے پر ضرب پڑتی ہے، بیڑی کی بات کیجئے، سگریٹ کی بات کیجئے، تمباکو کی بات کیجئے، جو صرف سراسر نقصان ہے، ہم ان تمام چیزوں کے پر کتنا خرچ کرتے ہیں؟ روزانہ ایک بندہ نہیں کچھ تو 50 روپے خرچ کرتا ہے۔ اگر ہم اسے بچا کر صحیح کاموں کے پر خرچ کرنے لگ جائیں تو ہم کسی کے محتاج نہیں رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم اچھے کاموں کے پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں اور رو رہے ہیں، اور اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کی پاداش میں دوسروں کو ہمارے پر مسلط کرتا جا رہا ہے۔ یہ ہماری بدنصیبی ہے۔ اللہ نے ہم کو بہت ہی بہترین سسٹم عطا کیا، اجتماعیت کے دائرے میں رہتے ہوئے اور آگے کی منصوبہ بندی اور پلاننگ کرتے ہوئے ہم کسی کے محتاج نہیں رہ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اگر صحیح طور کے پر عمل کرنے لگ جائے، یہ اللہ کا اصول اور ضابطہ ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہ میں محنت کرتے ہیں ہم ان لوگوں کے لیے راستے کھولتے جاتے ہیں۔ یہ کام کر کے تو دیکھیے، اس کے بعد احساس ہوگا، سمجھ میں آئے گا کہ اللہ ایک نئے راستے کی طرف جس سے امت مسلمہ کو فائدہ ہوگا اور ہم دیگر قوموں کی طرح محتاج نہیں رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کسی کا محتاج نہیں بنایا ہے، شرط یہ ہے کہ ہم بہترین پلاننگ، بہترین منصوبہ بندی کریں۔ ہماری بڑی رقم اور بہت بڑا حصہ ہماری کمائی کا ایسی جگہوں کے پر خرچ ہوتا ہے جہاں پر خرچ کرنے کے بعد سوائے گناہ کے ہمارے حصے میں کچھ نہیں آنے والا ہے، تو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پلاننگ، منصوبہ بندی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، منصوبہ بنایا، پلاننگ کی، ہر چیز کے لیے آپ دیکھیے حیات طیبہ، سیرت مبارکہ پڑھیے تو سمجھ میں آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پلاننگ، کتنی منصوبہ بند طریقے سے تمام کے کاموں کو انجام دیا۔ لیکن مسلمان نہ تو آپ سیرت کو پڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے واقف ہے کہ آپ نے کس طریقے سے مسلمانوں کو ڈیولپ کیا۔ کتنی زندگی آپ دیکھیے، 23 سال کی، اور وہ بھی 13 سال مکہ کی زندگی تو بڑی حیرانی اور پریشانی کی تھی، ابتدائی دن تھے اور مسلمانوں نے بڑے صبر کے ساتھ ان تمام چیزوں کو جھیلا، برداشت کیا، قوت برداشت پیدا ہو گئی، اور اس کے بعد جب مدینہ تشریف لائے تو صرف 10 سال کے اندر دیکھیے مسلمان جنہوں نے اپنا وطن، اپنی بستی چھوڑا تھا، اللہ نے جزیرہ عرب کے پر انہیں حاکم بنا دیا، فرما روا بنا دیا، صرف 10 سال کی مدت کے اندر۔
آج اللہ نے ہم کو کتنی لمبی عمر عطا کی ہے، ہم اپنے باپ دادوں کو دیکھتے چلے آ رہے ہیں، وہ مسلمان تھے، اس سے پہلے مسلمان تھے، ایک لمبا حصہ چلا آ رہا ہے، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، مسائل بھی بڑھتے جا رہے ہیں، اور مسائل کے ساتھ ساتھ سلوشن ہمارے پاس نہیں ہے، جبکہ اسلام نے تمام چیزوں کا حل پیش کیا کہ ہم کس طریقے سے آنے والے مسائل کا حل نکال سکے، لیکن ہم اس کو حل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ بہرحال تو یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو جائے تو کیا ہے؟ دیکھیے، اگر اسلامی حکومت ہے، اسے توبہ کرایا جائے گا، اسے وارن کیا جائے گا، تنبیہ کی جائے گی، اس کے بعد بھی اگر وہ شخص اپنے آپ کو مرتد ہونے سے باز نہیں رکھتا تو پھر ایسے بندے کے تعلق سے واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، بخاری کی روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بدل دینہ فاقتلوا، کہ جس نے اپنا دین تبدیل کر دیا یعنی مرتد ہو گیا، اسلام سے کفر کی جانب چلا گیا، فاقتلوہ، اسے قتل کر دو، یہ واضح طور کے پر حکم ہے۔ بہرحال قرآن مجید نے یہاں پر کہا جو ایمان لائے اس کے بعد کفر کرے، اور کفر کے بعد پھر ایمان لے کر آ جائے، ثم ازدادوا کفرا، اور اس کے بعد دوبارہ پھر سے وہ کافر ہو جائے، یعنی 2 مرتبہ اسلام قبول کیا اور اس کے بعد کفر کا راستہ اختیار کیا، لم یکن اللہ لیغفر لہم، تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا، اور ولا لیہدیہم سبیلا، اور انہیں راہ ہدایت نہیں سجائے گا۔ بار بار مذاق بنا کے رکھا ہے، ایک مرتبہ مومن ہو گیا پھر کافر، پھر مومن پھر کافر، تماشا ہے کیا اس طرح چلتا رہے گا کہ دین کو آپ تماشا بنا کر رکھیں؟ بالکل نہیں، اس کی بخشش ہونے والی نہیں ہے۔ اس ضمن میں ایک روایت مسلم کی بھی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنو نجار قبیلے کا ایک آدمی تھا جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا علم حاصل کر چکا تھا، اور اتنا قریبی مقام مل چکا تھا کہ وہ قرآن مجید کو لکھنے والے کاتبین وحی میں شامل تھا۔ تو یہ بھاگ کر اہل کتاب سے جا ملا، یعنی یہودیوں سے جا ملا۔ راوی کہتے ہیں انہوں نے یہ کہتے ہوئے اسے مقام دیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر قرآن نازل ہوتا یا دیگر چیزیں تو اس کو لکھا کرتا تھا۔ کاتب کا مطلب ہوتا ہے لکھنے والا۔ تو وہ اس وجہ سے متعجب ہوئے، تعجب میں پڑ گئے، یعنی اتنا بڑا مقام ملنے کے بعد بھی ایک کفروں کے راستے پر چلایا، کچھ تو ہوگا، اور اس کو ایشو بنایا جائے اور اس کے ذریعے پروپیگنڈا کیا جائے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف۔ جیسا کہ پیچھے بہت سارے لوگ جو مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو گئے، مرتد ہوئے تو انہیں خاص طور سے میڈیا میں جگہ دی گئی، اور اب پیچھے رضوی کا بھی معاملہ ہم نے دیکھا کہ گھر کا بولتے ہیں نا، گھر کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا، دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا، وہی عالم ہو گیا ہے۔ یہاں نہ عزت ملی، اس کے بعد بھاگ کر ادھر گیا تو ادھر بھی کوئی عزت و توقیر نہیں ہے۔ بہرحال تو جب اس سے دیکھا کہ یہ بندہ کاتب وحی تھا، قرآن مجید لکھا کرتا تھا، اتنے بڑے مقام کے بعد یہ بھاگ کر دوبارہ مرتد ہو گیا ہے، کافر ہو گیا ہے، تو انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا۔ اب ہوا یوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی گردن ہی توڑ دی، وہ مرا، اور مرنے کے بعد اس کو زمین میں دفن کر دیا گیا۔ دراصل ایک دوسری روایت کے اندر بخاری کی یہ اضافہ ہے کہ جب یہ مرتد ہو گیا اور یہودیوں کے پاس چلا گیا تو کیا کہنے لگا کہ میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن لکھ کر دیا کرتا تھا، اور قرآن اسی کو لوگوں کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے۔ بات عجیب تھی، قرآن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کی زندگی سے نازل ہو رہا ہے، اور یہ مدنی زندگی میں آیا ہے۔ 13 سال تک جو قرآن نازل ہو رہا تھا وہ کون نازل کر رہا تھا؟ ابھی آ کر دعویٰ کر رہا ہے کہ قرآن میں لکھا کرتا تھا، میں ہی آپ کو تمام چیزیں احکامات آئے تھے لکھ کر دیتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نام کے پر، اللہ کے نام کے پر لوگوں کے سامنے پیش کرتے۔ چنانچہ جب اس نے اتنا بڑا دھوکہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر، قرآن مجید کے پر اتنا بڑا بہتان باندھا کہ میں سب کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اللہ کے نام پر لوگوں کے سامنے پیش کرتے، تو اللہ نے اس کی گردن توڑ کر اسے موت دے دی۔ چنانچہ انہوں نے گڑھا کھود کر اسے دفن کیا۔ دفن کرنے کے بعد صبح ہوئی تو دیکھا کہ قبروں نے اس کو باہر پھینک دیا ہے، تو ان لوگوں نے کہا کہ یقیناً یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا کام ہے، کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ آدمی ہمارے درمیان سے نکل کر آ گیا ہے، مرتد ہو گیا تھا اور اسلام اور مسلمانوں کی بدنامی کا ذریعہ بن رہا تھا، لہذا ان لوگوں نے اسے قبر سے نکال کر باہر پھینک دیا۔ اس کے بعد اسے دوسری مرتبہ
اور مزید گہرا کھودنے کے بعد اندر داخل کیا گیا۔ لیکن دوسرے دن انہوں نے پھر دیکھا صبح کے وقت تو قبروں نے اس کو باہر پھینک دیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا کام ہے۔ تیسری مرتبہ اسے اور گڑھا کھودنے کے بعد زمین میں ڈالا گیا، لیکن ہوا یوں کہ تیسری مرتبہ نے بھی زمین نے اس کو باہر پھینک دیا، وہ قبروں کے باہر پڑا ہوا تھا۔ تو اس کے بعد وہ سمجھ گئے کہ معاملہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا نہیں بلکہ یہ اس کا خود کا معاملہ ہے، یہ اس کے عمل کی پاداش میں ایسا ہو رہا ہے، لہذا اس کے بعد لوگوں نے گڑھا نہیں کھودا اور اس کے بعد اسے یوں ہی چھوڑ دیا گیا۔ یہ دراصل اللہ کی طرف سے اس کے پر عذاب تھا۔ اسی لیے اللہ نے کہا بشر المنافقین، ان منافقوں کو کہو کہ ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ جو لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے پھرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ منافقین کی مثال کیسی ہے۔ منافقین کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کبھی اس ریوڑ کے پاس جاتی ہے، کبھی اس ریوڑ کے پاس۔ کشات العائرہ، اسے جس ریوڑ کے اندر اپنی ضرورت پوری ہوتے ہوئے نظر آتی ہے وہاں چلی جاتی ہے۔ منافقین بھی اسی طرح ہوتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس انہیں لگتا ہے کہ ہم کو یہاں فائدہ ہوگا وہاں چلے جاتے ہیں، مسلمانوں کے پاس آتے ہیں لگتا ہے کہ یہاں فائدہ ہوگا مسلمانوں کے پاس، کافروں کے پاس فائدہ نظر آتا ہے کافروں کے پاس، یعنی اصل میں وہ مفاد پرست ہوتے ہیں، ابن الوقت ہوتے ہیں، مومن نہیں ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ کیا وہ عزت کی تلاش میں گئے؟ حقیقی بات تو یہ ہے کہ عزت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس ہے، یعنی اگر تمہیں عزت چاہیے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے حاصل کرنا ہوگا، اللہ کے علاوہ تمہیں کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ نیز ایک اور اہم بات اسی ضمن سے یہ بھی بیان کر دی گئی کہ اب یہاں مدینہ کے اندر دو طرح کا ماحول تھا، ایک تو مومن ہے، کافر بھی ہیں۔ اب مسلمانوں کا اٹھنا بیٹھنا کافروں کے ساتھ بھی ہوا کرتا تھا، تو کبھی کبھی ایسی مجلسیں ہوا کرتی جس میں یہ کفار اور مشرکین بہانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن مجید کا مذاق اڑایا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو اسلام اور مسلمانوں سے بدظن کیا جا سکے۔ قرآن مجید نے کہا کہ اگر کوئی ایسی مجلس ہو جہاں اللہ یا رسول یا دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو ایسی مجلس میں تمہیں نہیں بیٹھنا ہے، بائیکاٹ کرنا ہے، تاکہ لوگوں کو لگے کہ مسلمان اس چیز کو برداشت نہیں کرتے اور یہ ہمیں گوارا نہیں ہے کہ کوئی اللہ رسول یا دین کی کسی بھی بات کا مذاق اڑائے، یہ ہمیں گوارا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس کے بعد بھی بیٹھتا ہے تو وہ انہی لوگوں میں شامل کیا جائے گا، یعنی ایسی مجلس جہاں دین کا مذاق اڑایا جائے، حدیث کا مذاق اڑایا جائے، اس کے بعد بھی ہم وہاں پر بیٹھتے ہیں تو سمجھ لیجئے گا کہ ہم بھی انہی لوگوں میں شامل ہوں گے، گرچہ ہم مذاق نہ اڑائیں لیکن اس مجلس میں شامل ہونے کی بنیاد کے پر انہی لوگوں میں ہمارا شمار ہوگا، لہذا اس طرح کی مجلسوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی منافقین اور کافروں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ منافقین کے تعلق سے سلسلہ کلام ابھی جاری ہے اور 5ویں پارے کا جو اخیر حصہ ہے انشاءاللہ جو آئندہ درس میں آنے والا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو اور بھی بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں پختہ ایمان والا بنائے، ایمان کے پر ثبات قدمی دے اور ہر قسم کے کفر اور شرک سے ہمارے کردار و عمل کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔